إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. گزشتہ جمعہ تلقین میت کے عنوان پر گفتگو ہوئی تھی کہ مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جائے. آج سے میت کے حکام کے عنوان پر گفتگو شروع ہو رہی ہے. سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ آپ بھائی اور بہنیں ذہن نشین کر لیں کہ جس وقت روح جسم سے نکل جاتی ہے تو دنیا کی زندگی ختم ہو گئی. دنیا کا مرحلہ مکمل ہو گیا. آخرت کا مرحلہ شروع ہو چکا. آخرت کے مرحلے کے دو حصے ہیں. پہلے حصے کو آپ عالم قبر کہیں یا عالم برزخ کہیں. روح کے نکل جانے کے بعد اور قیامت کے قائم ہونے سے پہلے کا جو مرحلہ ہے یہ مرحلہ عالم قبر ہے یا عالم برزخ ہے. یہ ایک وقتی مرحلہ ہے، وقتی. اس کے بعد آخرت کا آخری اور دوسرا مرحلہ جو کہ دائمی ہے، ہمیشہ کا ہے. اس پہلے مرحلے سے گفتگو کرنے سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آخرت کے دونوں مراحل آسان کر دیں. روح نکل گئی، دنیا کا معاملہ ختم ہو گیا، آخرت کا معاملہ شروع ہو چکا. مرنے والا چاہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چار پائی پہ پڑا ہے
چاہے وہ ہمارے کندھوں پر آئے، چاہے اس کو ہم نہلا رہے ہوں، چاہے اس کو ہم کفن پہنا رہے ہوں، چاہے اس کی ہم نماز جنازہ پڑھ رہے ہوں، چاہے اس کو ہم قبر میں اتار رہے ہوں، یہ سب مراحل جو ہیں یہ آخرت کے مراحل ہیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے اہل ایمان کو بالقول الثابت، ایسے کلمہ کے ساتھ، ایسے قول کے ساتھ جس میں استقامت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دیتا ہے، ثابت قدمی دیتا ہے۔ کس کو؟ ایمان والے کو۔ دنیا میں بھی اس سے ایسی بات نہیں ہوتی جس سے وہ گمراہ ہو جائے، بے دین ہو جائے، بے راہ روی کا شکار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس کو ثابت قدمی دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو ثابت قدمی دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں آتا ہے، نزلت فی عذاب القبر، لوگو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میرے اوپر اتاری ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میرے اوپر اتاری ہے۔ کس کے بارے؟ عذاب قبر کے بارے، جبکہ لفظ عذاب قبر کا نہیں، آخرت کا ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ۔ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فرمایا کہ نزلت فی عذاب القبر، عذاب قبر کے بارے اللہ نے یہ آیت محمد پہ نازل کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ قبر کا جو معاملہ ہے یہ آخرت کا معاملہ ہے، قبر کا معاملہ آخرت کا معاملہ ہے۔ اور یہی عقیدہ صحابہ کرام کا تھا، صحابیات کا تھا۔ سنن نسائی میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک بیوی تھی جو ان کے کھیت میں رہتی تھی۔ ان کا کھیت مدینہ سے بہت دور تھا، بڑے فاصلے پر تھا۔ ایک دن اس کی بیوی نے، عبداللہ بن عمر کی بیوی نے انہیں خط لکھا، غلام کے ذریعے گھوڑے پر بٹھا کر وہ خط عبداللہ کو پہنچایا گیا۔ اس خط میں کیا لکھا؟ عبداللہ میں بیمار ہو گئی ہوں، میں بیمار ہو گئی ہوں، اور ایسا لگتا ہے آج میری دنیا کا آخری دن ہے اور آخرت کا پہلا دن ہے۔ آپ غور کریں اس جملے پر، خط میں کیا لکھا؟ میں سخت بیمار ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے آج میری دنیا کا آخری دن ہے اور آخرت کا پہلا دن ہے، مانا میں آج فوت ہونے والی ہوں، اور فوت ہو گئی تو میری آخرت کا پہلا دن شروع ہو جائے گا۔ تو یہ عالم برزخ جو ہے یہ آخرت کا ایک مرحلہ ہے۔ روح نکل گئی، آخرت کا معاملہ شروع ہو چکا، چاہے روح جس کی بھی نکلے۔ اب اس کا تعلق دنیا والوں کے ساتھ، دنیا والوں کو اس کے تعلقات کس طرح کا ہے، اس پر تھوڑا سا غور کریں۔
قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، اب اس کے اور دنیا والوں کے درمیان ایک برزخ آ گئی، ایک رکاوٹ آ گئی۔ برزخ یہ امر ربی ہے، یہ کوئی نظر آنے والی چیز نہیں ہے کہ برزخ نظر آ جائے۔ مرج البحرین یلتقیان، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں برزخ کا ذکر کیا ہے کئی مقامات پر۔ اللہ تعالیٰ نے دو دریاؤں کا ذکر کیا ہے، مرج البحرین یلتقیان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دو ایسے دریاؤں کا ذکر کیا ہے، ان دو میں سے ایک کا پانی میٹھا ہے اور ایک کا نمکین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں دریاؤں کا ذکر قرآن کریم میں کیا ہے، ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج۔ ایک کا پانی میٹھا ہے اور ایک کا پانی نمکین ہے، کڑوا ہے۔ یلتقیان، ایک جگہ ایسی ہے اللہ فرماتا ہے جہاں یہ دونوں دریا آپس میں ٹکرا جاتے ہیں۔ یلتقیان، ٹکرا جاتے ہیں۔ ایک دریا جا رہا ہے، ایک وہاں سے آ رہا ہے، ایک جگہ پر دونوں گر رہے ہیں۔ ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں اس دریا کا پانی بھی آ کر گرتا ہے، اس کا بھی گرتا ہے۔ گرنے کے بعد اس دریا کا پانی پھر اس دریا کے پانی کو بیچ میں سے کراس کر کے چلا جاتا ہے۔ اس دریا کا پانی بھی اس دریا کے اندر جانے کے بعد اس کو کراس کر کے چلا جاتا ہے۔ لا یبغیان، اللہ فرماتا ہے چونکہ ہم نے ان دونوں دریاؤں کے درمیان میں برزخ رکھ دیے۔ کیا رکھ دیے؟ برزخ رکھ دیے۔ اس میٹھے دریا کا پانی کا ایک قطرہ بھی دوسرے دریا میں نہیں ملتا، اس کا ایک قطرہ اس میں نہیں ملتا۔ کیوں؟ وَبَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، اس لیے کہ ہم نے برزخ رکھ دی ہے۔ تو برزخ عقل نہیں مانتی بھئی ایک جگہ پر دو دریا گرے اور ایک دوسرے کو کراس کر کے جائیں، اس کا ایک قطرہ اس میں نہ ملے، اس کا ایک قطرہ نہ ملے، کیسے؟ کیوں؟ میں کہ وَبَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، تو برزخ امر ربی ہے، نظر آنے والی چیز نہیں ہے، عقل نہیں مانتی۔ دونوں گر گئے، اب تو مکس ہو جانا چاہیے پانی کو، لیکن مکس نہیں ہوتے، ایک قطرہ بھی شامل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ برزخ ہے۔ اسی طرح واپس آئیے، ایک شخص کی اس کے جسم سے روح پرواز کر گئی، فرشتوں نے روح نکال لی، یضربون وجوہہم وایدیہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر مرنے والا کافر ہوتا ہے، مرنے والا کافر ہوتا ہے تو فرشتے روح بھی قبض کرتے ہیں، اس کے چہرے پر، اس کی پیٹھ پر، اس کے جسم پر مارتے بھی ہیں، ضربے لگاتے ہیں۔ کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں؟ برزخ ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اگر وہ مرنے والا بے دین ہوتا ہے تو اس کی چارپائی کو جب اٹھاتے ہیں دفنانے کے لیے، چارپائی کو اٹھا رہے ہیں، ہماری نگاہ میں تو وہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے، لیکن اس کا برزخ کا معاملہ شروع ہو چکا، آخرت کا معاملہ شروع ہو چکا۔ تو قرآن کریم کی اس تفسیر میں کائنات کے امام محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میت چارپائی پہ ہے لیکن کہتی ہے الی این تذهبون بی، الی این تذهبون بی، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ آخرت کا معاملہ، چونکہ جب روح قبض ہوتی ہے اسے اطلاع مل جاتی ہے کہ میرا آخرت کا معاملہ اچھا ہے یا برا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے۔ اب اگر برا ہے، بے دین ہے، کافر ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ الی این تذهبون بی، الی این تذهبون بی، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ لیکن ہم نے نہ یہ جملے سنے نہ ہونٹوں کی حرکت دیکھی، ہمیں پتہ نہیں کیوں ہم نے نہیں دیکھا، اس لیے کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ۔ اب آپ برزخ کو سمجھیں۔ اور اگر دیندار ہوتا ہے تو اس کی چارپائی کو جب اٹھایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے قدمونی، جلدی لے چلو مجھے، جلدی لے چلو۔ ہم نے نہ وہ جملے سنے، کیوں؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ یہ ہے برزخ، یہ ہے معاملہ برزخ کا۔ یہ روح قبض ہوتے ہی برزخ کا معاملہ، آخرت کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ کہ ہم نہیں جانتے، اس کو دفنایا جائے تب بھی اس کا آخرت کا معاملہ شروع ہو چکا، اس کو جلا دیا جائے آخرت کا معاملہ شروع ہو چکا، مچھلیاں کھا جائیں، جانور کھا جائیں، آگ لگا دی جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن اس کا آخرت کا معاملہ شروع ہو چکا۔ آخر اس نے زمین میں جانا ہے، چاہے اس کو مچھلیاں کھائیں، چاہے اس کو جانور کھائیں، آخر اس نے مٹی میں جانا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی مٹی میں تم نے جانا ہے۔ جس مچھلی نے تمہیں کھایا، جس جانور نے تمہیں کھایا، آخر اس نے بھی مٹی میں جانا ہے، تم بھی گئے۔ جس چیز نے تمہیں کھایا، تم نے آگ تمہیں جلا گئی، تب بھی تم نے مٹی میں جانا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ پھر ہم تمہیں ایک وقت آئے گا اسی مٹی سے نکالیں گے، باہر لے آئیں گے، تو آخرت کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس کا تعلق عقل سے نہیں ہے، اس کا تعلق ایمانیات سے ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق ایمانیات سے ہوتا ہے۔ کیا ہو رہا ہے ہم نہیں جانتے، کس کنڈیشن میں ہے ہم نہیں جانتے، قبر کا مرحلہ کیسا ہے ہم نہیں جانتے، کسی مرنے والے کے بارے ہم نہیں جانتے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے۔ عثمان بن مظعون جب فوت ہوئے تو گھر کی عورت کہہ رہی تھی، عثمان، اللہ نے تیری بہت اچھی مہمان نوازی کی ہوگی، اللہ نے تیری مہمان نوازی کا حق ادا کیا ہوگا، کیونکہ تو اب اللہ کا مہمان ہے۔ یہ جملے نبی علیہ السلام نے سنے۔ آپ نے سمجھا، آپ کو کس نے بتایا کہ اللہ نے عثمان بن مظعون کی اچھی مہمان نوازی کی ہے؟ تو نے یہ دعویٰ کیسے کیا؟ یہ تو آخرت کا معاملہ ہے، تیرے علم میں کیسے آ گیا؟ اللہ نے مجھے کائنات کا امام بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں نہیں جانتا کہ میرا آخرت کا معاملہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے۔ تو کیسے دعوے کرتی ہے؟ عورت کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان بن مظعون
کیسا دیندار تھا، کیسا متقی تھا، کیسا پرہیزگار تھا۔ اگر اس کی اللہ تعالیٰ مہمان نوازی نہیں کی ہوگی تو کس کی کرے گا؟ فرمایا اللہ کی ذات کے بارے اچھا گمان رکھو، ایک الگ بات ہے، اچھا گمان رکھنا الگ چیز ہے، دعویٰ نہ کرو، دعویٰ نہ کرو۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے اس عورت کو بڑا صدمہ پہنچا، عثمان بن مسعود کے بھی بارے ہم یہ نہیں کہہ سکتے؟ روتی روتی وہ خاتون سو گئی اور خواب دیکھتی ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے۔ خواب میں کیا دیکھتی ہیں؟ ایک نہر پانی کی بہہ رہی ہے، صاف ستھرے پانی کی نہر بہہ رہی ہے۔ اس عورت نے پوچھا یہ نہر کس کی ہے؟ اس کو بتایا گیا عثمان بن مظعون کی ہے۔ آنکھ کھل گئی۔ نبی علیہ السلام کے پاس اس عورت نے اپنا خواب پیش کیا، میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اب تو دعوے سے کہہ سکتی ہے اللہ نے عثمان کی عزت کی ہے، اب کہہ سکتی ہے، اب کہہ سکتی ہے دعویٰ کے ساتھ اللہ نے عثمان کی مہمان نوازی کی، عزت کی ہے۔ اور نبی علیہ السلام عثمان بن مظعون کی اس وفات کے بعد، عورت کے خواب سننے کے بعد ان کی ذات سے اتنے خوش ہو گئے، اتنے خوش ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کا بیٹا فوت ہوا ابراہیم، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا عثمان بن مسعود کی قبر کے ساتھ میرے بیٹے کی قبر کھودو، تاکہ مرنے کے بعد میرے بیٹے کو عثمان کا پڑوس مل جائے۔ نبی علیہ السلام کی بیٹی فوت ہوئی، آپ نے فرمایا صحابہ سے میری بیٹی کی قبر بھی عثمان بن مظعون کے ساتھ کھودو۔ تو یہ آخرت کا معاملہ ہے۔ آخرت کے معاملے میں ایک اچھا گمان تو رکھا جا سکتا ہے، دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کسی کے حوالے سے۔ ہاں آپ کی ذمہ داری میں جو چیزیں ہیں آپ ان کو سمجھیں۔ میت کے احکام میں سے پہلا حکم یہ ہے کہ جب اس کی روح پرواز کرتے اس کو غسل دو، آپ کا یہ کام ہے، آپ اس کو نہلائیں۔ وہ فوت ہو گیا، دنیا کا معاملہ ختم ہو چکا۔ جب دنیا کا معاملہ ختم ہو چکا، آج سے پہلے وہ خود نہاتا تھا، آج نہیں نہا سکتا۔ نہلانے کا حکم ہے، چاہے کوئی بھی فوت ہو جائے، وہ محدث ہو، فقیہ ہو، امام ہو، مجتہد ہو، ولی اللہ ہو، حتیٰ کہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، آپ نے اپنی زندگی میں جب تک 63 سال کی زندگی میں کبھی کسی ایک دن بھی نبی علیہ السلام کو کسی اور نے غسل دیا تھا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ آج کیوں غسل کے لیے صحابہ تیار ہوئے؟ کیوں تیار ہوئے؟ اس لیے معاملہ آخرت کا ہے۔ ہاں آخرت کے معاملے میں سب سے مبارک زندگی، سب سے مقدس زندگی، سب سے پاکیزہ زندگی، سب سے اعلیٰ ترین زندگی کائنات کے امام محمد رسول اللہ کی ہے۔ لیکن معاملہ آخرت کا ہے، معاملہ آخرت کا ہے، دنیا کا نہیں ہے۔ دنیا کا معاملہ ختم ہو چکا۔ اگر دنیا کا معاملہ ختم نہ ہوتا تو نبی علیہ السلام کے ابوبکر صدیق کبھی خلیفہ نہ بنتے۔ خلیفہ کب بنتا ہے؟ کسی کا خلیفہ کب بنتا ہے؟ جب وہ غائب ہو جائے، غیر حاضر ہو، کہیں چلا جائے، اس کا نائب بنتا ہے، وہ نہیں ہے۔ مثلا نبی علیہ السلام غزوات میں گئے، استخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ام مکتوم یصلی بالناس وهو اعمى۔ نبی علیہ السلام جہاد کے لیے گئے، جہاد پہ گئے، آپ نے عبداللہ بن ام مکتوم سے کہا
جب تک میں واپس نہ ہوں تو میرا نائب ہے، تو میرا خلیفہ ہے، استخلفہ، خلیفہ بنایا، جب تک میں نہ ہوں تو میرا خلیفہ ہے۔ خلیفہ بنتا ہے اس شکل میں یا جب کوئی دنیا سے چلا جائے۔ نبی علیہ السلام کے بارے آپ کیا کہیں گے؟ کہیں چلے گئے کسی اور علاقے میں، ابو بکر صدیق خلیفہ بنا۔ خلیفہ کیوں بنا؟ اس لیے آپ دنیا سے چلے گئے۔ اب آپ کے نائب کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کی بشارت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں خود دے دی تھی۔ آپ نے بارہا سنا جب وہ خاتون نبی علیہ السلام کے پاس آئی، تعاون کی درخواست لے کر آئی، کن کے پاس آئی؟ کائنات کے امام محمد رسول اللہ کے پاس آئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ بیت المال امیر کے پاس ہوتا ہے، بیت المال کا اختیار امیر کے پاس ہوتا ہے، اس لیے وہ خاتون نہ تو عمر بن خطاب کے پاس گئی، نہ ابو بکر صدیق کے پاس گئی، نہ عثمان بن عفان کے پاس گئی، نہ علی مرتضیٰ کے پاس گئی، کن کے پاس گئی؟ محمد رسول اللہ کے پاس گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعاون کی درخواست لے کر گئی، میں مجبور ہوں، پریشان حال ہوں، بیت المال میں سے میرے ساتھ تعاون کیجیے۔ اتفاق ہے اس وقت بیت المال کی پوزیشن بہت کمزور تھی، حالات ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرما دیا وعدہ ہو گیا، تیری درخواست ہم نے قبول کر لی، لیکن اس وقت حالات تنگ ہیں، تو دوبارہ آنا، انتظار کر، حالات بہتر ہوں گے جیسا تعاون کروں گا۔ اس خاتون نے نبی علیہ السلام کے اس وعدے کو سننے کے بعد کیا فرمایا؟ ارأیت ان جئت فلم اجد کا کأنہا ترید الموت۔ اتنا تو بتا دیں، آپ کے کہنے پر میں چلی جاتی ہوں، لیکن مجھے یہ تو بتا دیں اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ نہ ہوں، اگر میں آؤں اور آپ نہ ہوں، کأنہا ترید الموت۔ راوی کہتے ہیں اس عورت کا مطلب یہ تھا اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ دنیا سے چلے جا چکے ہوں، پھر اگر آپ فوت ہو چکے ہوں پھر میں کیا کروں؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے وفات کا انکار کیا کہ نبی اور فوت ہو جائے؟ یا یہ فرمایا کہ میں نہ ہوں یہ ہو سکتا ہے؟ کیا فرمایا؟ ان جئت فلم اجد کے فاتی ابا بکر، اگر تو آئے اور مجھے نہ پائے تو پھر سن لے یہ درخواست جو تو نے میرے آگے رکھی ہے، میرے پاس ابو بکر صدیق کے سامنے واضح کہہ دیا، آج اس بیت المال کا مالک میں ہوں، جو میرے پاس ہے میرے بعد ابو بکر صدیق کے پاس ہوگا رضی اللہ عنہ۔ بڑی واضح بات ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا روح پرواز کر جائے، آخرت کا معاملہ شروع ہو چکا، دنیا کی مسئولیت ختم ہو گئی، اب ورثاء کی پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کو نہلانے کی ہے، اس کو غسل دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غسل کے بارے امت نے اتفاق کیا، کوئی اختلاف نہیں ملتا، کوئی ثابت کر کے دلایا۔ ہاں ایک نقطے پر اختلاف ہوا، صرف ایک نقطے پر اختلاف ہوا کہ نبی علیہ السلام کو غسل دیں، آپ کے کپڑے اتار کر یا کپڑے سمیت دیں، جس طرح ایک میت کو غسل دیا جاتا ہے اس طرح دیں، یا آپ کے کپڑے نہ اتاریں۔ کس طرح غسل دیں؟ آپ کا قمیض اتاریں یا نہ اتاریں؟ قمیض سمیت آپ کو نہلائیں یا قمیض اتار کر آپ کو نہلائیں؟
اس میں اختلاف ہوا۔ حدیث میں آتا ہے جب صحابہ کا اختلاف ہوا ایک دم اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ پر غشی طاری کر دی۔ غشی ایک ایسی کیفیت کو کہتے ہیں کہ جو نیند اور جاگنے کے درمیان کا حصہ ہے، نہ بندہ جاگ رہا ہوتا ہے نہ سویا ہوتا ہے، ایک غش ہے، ایک غش ہے۔ تمام صحابہ پر اللہ تعالیٰ نے غش طاری کی۔ جو ہوئی غش طاری کی ایک دم تمام صحابہ کے کان میں ایک آواز آئی، اغسلوا نبیکم وعلیہ قمیص، لوگوں اپنے پیغمبر کو قمیص سمیت غسل دو۔ قمیص سمیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا گیا۔ غسل کے حوالے سے آج سے تھوڑے عرصہ پہلے میں نے بات کی تھی کہ اختلافی بات جو ہے آیا خاوند بیوی کو یا بیوی خاوند کو غسل دے سکتی ہے کہ نہیں دے سکتی۔ جمہور سلف کا یہ موقف ہے، عقیدہ ہے، احادیث سے ثابت ہے، اگر بیوی فوت ہو جائے خاوند غسل دے سکتا ہے، خاوند فوت ہو جائے بیوی غسل دے سکتی ہے۔ یہی بات ہے نبی علیہ السلام نے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا، لو مت قبلی لغسلتک۔ عائشہ کیوں غم کرتی ہے، کیوں روتی ہے، کیوں پریشان ہوتی ہے؟ لو مت قبلی لغسلتک، اگر تیرا انتقال مجھ سے پہلے ہو گیا تو تو خوش نصیب ہے۔ اگر تیرا انتقال میری زندگی میں ہو گیا تو تو خوش نصیب ہے، اس لیے تجھے غسل میں محمد دوں گا۔ نبی علیہ السلام کی مذاق بھی شرعی حدود میں ہوا کرتی تھی، آپ نے غیر شرعی کبھی گفتگو نہیں کی تھی۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث یاد تھی۔ سید عائشہ فرماتی ہیں جس دن نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا اس دن ہماری غم کی کیفیت ایسی تھی، یہ ساری حدیثیں ہماری دماغ سے نکل گئی، ہمیں دنیا کا کوئی ہوش نہیں تھا، ہمیں کوئی ہوش نہیں تھا۔ کاش نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت یہ حدیث ہمارے دماغ میں ہوتی تو اس دن نبی علیہ السلام کو ہم تمام بیویوں کے علاوہ کوئی بھی غسل نہ دیتا۔ کون کہہ رہی ہیں؟ ام المؤمنین سید عائشہ رضی اللہ عنہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات سے پہلے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا تھا اور ان کے ایک کان میں کچھ کہا، وہ رونے لگ گئی، دوسرے کان میں کچھ کہا، وہ ہنسنے لگ گئی۔ جب صحابہ کرام نے، صحابیات نے سیدہ فاطمہ سے پوچھا کیا کہا کہ پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تیری اور میری جدائی کا وقت آ گیا۔ جدائی کا وقت آ گیا ہے، تیرا باپ اب دنیا سے جا رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی وفات کو سن کر وہ رونے لگ گئی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام میں فاطمہ سن لے، میرے خاندان میں سب سے پہلے تو ہی مجھے آگے ملے گی۔ یہ سن کر وہ ہنسنے لگ گئی، حالانکہ پہلی اطلاع میں نبی علیہ السلام کی وفات کا ذکر تھا، دوسری اطلاع میں سیدہ فاطمہ کی وفات کی اطلاع تھی۔ سیدہ فاطمہ نبی علیہ السلام کی وفات کو سن کے رو رہی ہیں، اپنی وفات کا سن کے ہنس رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی وفات کو سن کے رونے لگ گئی، اپنی وفات کو سن کر ہنسنے لگ گئی۔ کیوں؟ اس لیے نبی علیہ السلام کی وفات پر جدائی تھی اور سید عائشہ کی وفات پر جدائی نہیں تھی، بلکہ پیغمبر کے ساتھ ملاقات تھی۔ پیغمبر کی ملاقات کو سن کے وہ خوش ہو رہی۔ اس سے یہ بھی پتا چلا جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، آخرت کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، تو جو لوگ پہلے جا چکے ہوتے ہیں ان کی آپس میں ملاقاتیں ہو جاتی ہیں۔ اگر نیک ہیں
تو ان جانے والی روحوں کی ان نیک روحوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اگر یہ بھی نیک ہو تو اللہ ہم سب کو نیک بنا دے، ملاقاتیں ہو جاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور وہ نیک ہوتا ہے، اس کی روح اہل ایمان کی روح میں جا کے شامل ہو جاتی ہے۔ اس روح کو دیکھ کر اس علاقے کی جتنی بھی ارواح ہیں، اس کے خاندان والے جتنے بھی ہیں، اس کے چاہنے والے جتنے بھی ہیں جو پہلے آ چکے ہیں، اس کو پہچان لیتے ہیں اور وہ پوچھنے لگ جاتے ہیں فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، تو آ گئی۔ اس روح سے کہتے ہیں تو آ گئی، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کیسا ہے۔ وہ روح سنتی رہتی ہے۔ بعض روحیں کہتی ہیں اتنا جلدی سوالات کی بچھاڑ نہ کرو، دنیا کی جھنجھاٹ سے نکل کر آئیے، اللہ دنیا کے فتنوں سے، دنیا کی بے سکونی سے یہ آزاد ہو کر آئیے۔ تم نے ایک دم سوالات کرنے شروع کر دیے، تھوڑی دیر رکو تو صحیح۔ یہ نہیں اس کا مطلب یہ کہ نیک آدمی کے لیے اتنا پیارا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ روح کہتی ہے کہ تم نے مجھ سے فلاں کے بارے پوچھا، تم نے مجھ سے فلاں کے بارے پوچھا، تم نے مجھ سے فلاں کے بارے پوچھا، وہ تو مجھ سے پہلے آ گئے۔ تم نے کیسے پوچھا مجھ سے؟ وہ تو مجھ سے پہلے آ گئے ہیں، فلاں مجھ سے پہلے آ گئی ہے، فلاں مجھ سے پہلے آ گئی ہے۔ تو پھر حدیث میں آتا ہے ساری نیک روحیں آپس میں بیٹھ کر افسوس کرتی ہیں، اگر اس سے پہلے وہ آ گئے ہیں اور یہاں نہیں ہے، اس کا معنی جہنم چلی۔ اگر یہاں آتی تو وہ نیک تھی، وہاں سے آ گئی ہیں اور یہاں نہیں ہے، مانا جہنم چلی گئی۔ تو میں کہہ رہا تھا پہلا کام جو مرنے والے کے بارے دنیا معلوم کرنا ہے وہ ہے نہلانے کا، جو قریبی عزیز ہے ان کو غسل دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ قریبی عزیز کو کیوں؟ اس میں رازدانی بھی ہوتی ہے، اس میں حکمت کو سمجھے۔ مرنے والے کے اندر اگر کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جو اس نے کسی کے سامنے ظاہر نہیں کی، جو ظاہر کرنا مناسب ہی نہیں تھا، قریبی عزیز نہلائیں گے، اس کو صیغہ راز میں رکھیں گے، صیغہ راز میں رکھیں گے۔ کوئی تیسرا آدمی نہلائے گا، ہو سکتا ہے اس بات کو فاش کر دیں کہ میں نے فلاں کو تو بڑا اچھا پایا، لیکن اس کے اندر میں نے یہ عمل دیکھا، میں نے یہ چیز دیکھی۔ اس لیے شریعت کا حکم ہے نہلانے کے حوالے سے، خاص طور پر جو قریبی عزیز ہیں، جو رازدانی اختیار کر سکتے ہیں، وہ مرنے والے کو وہ نہلائیں۔ یہ شریعت کا حکم ہے اور نبی علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے۔ اگر کوئی چوتھا آدمی، پانچواں آدمی ایک غیر کسی میت کو غسل دے دے اور میت میں اگر کوئی ایسی چیز دیکھ لے جو نامناسب ہو اور اس کے اوپر پردہ ڈال دے، کسی کو نہ بتائے، کسی کو نہ بتائے، نہ بھائی کو، نہ باپ کو، نہ دوست کو، نہ بیوی کو، نہ خامد کو، کسی کو نہ بتائے، راز کو راز سمجھے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے اس نے میرے بندے کے عیب کو چھپایا ہے، آج تک جو اس نے گناہ کیے ہیں ان کو چھپا کے آگ لگا دو۔ اس بات کو آگے چلاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین میں بھی، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہر عمل میں نیک بنا دے اور گناہوں سے محفوظ فرما دے۔